اس میں انہوں نے وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کیا، اور جب وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کیا تو جب یہ لفظ آیا وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ، تو اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ قاضی شوکانی جو ہیں، جو غیر مقلد ہیں، یہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ، اس کا معنی بیان کرتے لکھتے ہیں ای طرف، حد سے مراد اس کا حد سے مراد طرف ہے یعنی کنارہ ہے، وَحَدَّ مِرْفَقِهِ کونی کا کنارہ، حد مرفق کی حد، اس سے مراد کیا کہتا ہے؟ طرف کونی کا کنارہ ہے۔ والمراد کما قال فی شرع مصابی، کہتے ہیں وجعل حد مرفق سے مراد وہ ہے جو شرح مصابیح میں کہا گیا ہے۔ اب شرح مصابیح علامہ مظہری کی بھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اور ملا علی قاری کی بھی شرح مصابیح میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ وہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ کونی کا کنارہ اٹھا کے رکھا۔ قاضی شوکانی بھی کہتے ہیں کہ اس سے وہی مراد ہے جو شرح مصابیح میں ہے۔ آگے اس کی وضاحت کرتے ہوتے ہیں این یجعل عظم مرفقی کانہ راس وتد، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کی ہڈی کو وہ کیل کے سر کی طرح بنا دیا۔ آگے فرماتے ہیں قال ابن رسلان یرفع طرف مرفقہ من جہت العدد عن فاخذہ، کہتے ہیں ابن رسلان نے کہا، وہ ابن رسلان کی شرح میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، کہتے ہیں ابن رسلان نے کہا کہ نمازی اپنی کونی کے کنارے کو اٹھائے گا، اپنی کونی کا کنارہ۔ اب کہتے ہیں کونی کے کنارے سے مراد کون سا کنارہ ہے؟ من جہت العدد، جو کندھے والی جانب کنارہ ہے، اس کو اٹھائے گا ان فاخذی ران سے، حتی یکون مرتفعا عنہ، یہاں تک کہ وہ ران سے بلند ہوگا، کما یرتفع الوتد عن الارض، جیسے کہ کیل کا سر وہ ران سے وہ کیل کا سر جیسے زمین سے بلند ہوتا ہے۔ وَيَدَعُ طَرْفَهُ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْكَفِّ عَلَى طَرْفِ فَاخِذِ الْأَيْمَنِ، اور نمازی ہتھیلی کی طرف سے جو کنارہ ہے کونی کا، یہ جو ہتھیلی کی طرف سے کہتے ہیں جو کنارہ ہے کونی کا، اس کو وہ سیدھی ران کے اوپر رکھے گا۔ یہ علامہ شوکانی ہیں جو غیر مقلد ہیں، قاضی شوکانی، انہوں نے بھی حضرات ذوالفقار یہی معنی بیان کیا جو جمہور محدثین نے بیان کیا۔ اسی طرح حضرات ذوالفقار اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، مشکات کی ایک اور شرح ہے جو جس کا نام ہے مرآۃ المفاتیح، مرآۃ المفاتیح، یہ جو حضرات ذوالفقار یہ شرح ہے مرآۃ المفاتیح، یہ شرح کی ہے ابو الحسن عبید اللہ بن علامہ محمد عبد السلام مبارک پوری، یہ بھی غیر مقلد تھے، یہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بھی مشکات کی شرح کی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے مشکات کی مختلف شروحات پیش کی ہیں، انہوں نے بھی حضرات ذوالفقار مشکات کی شرح کی۔ اب مشکات کی شرح کرنے کے بعد حضرات ذوالفقار یہی جب حدیث جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وائل بن حجر کی، یہ آپ کو سکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا، انہوں نے بھی حضرات ذوالفقار حدہ کا، وائل بن حجر کی اس حدیث کا معنی بیان کیا، وہی حدہ کا معنی بیان کیا کہ حدہ یہ صیغہ ماضی بصیغۃ الماضی مشددۃ الدال، یہ اگر کہتے ہیں یہ ماضی کا صیغہ ہے دال کی تشدید کے ساتھ، اس صورت میں کہتا ہے عطف علی الافعال السابقہ، تو اس صورت میں یہ حدہ کا جو عطف ہوگا وہ وعدہ جو پیچھے فعل ہے اس پر ہوگا، وعلا بمعنی ان، اور اس صورت میں جو علا آ رہا ہے حدیث پاک میں وہ وہ ان کے معنی میں ہوگا۔ یہ حضرات ذوالفقار ایک لغوی بحث تھی، ایک عبارت کی بحث تھی، ترکیبی بحث تھی جو مبارک پوری صاحب نے کی۔ آگے اب یہ حدہ مرفقہ کا معنی جو بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ای رافع مرفقہ عن فاخذہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کو اپنی ران سے اٹھایا، وجعل عظم مرفقہ کانہ راس وتد، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو کونی کی ہڈی تھی اس کو کیل کے سر کی طرح بنایا، کیل کے سر کی طرح بنایا۔ اب حضرات ذوالفقار یہ آگے پھر وہی جو ترکیبی بحث ہے وہ بیان کرنے کے بعد اب حد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں الحد المنع، حد کہتے ہیں رکنا، والفصل بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ رکھنا، کہتے ہیں ومنہ سمی المناہی حدود اللہ، کہتے ہیں یہ جو حد والا معنی ہے، یعنی حد کا معنی کیا ہے؟ رک جانا، کہتے ہیں اسی سے اللہ کی حدود سے رک جانے والا،
یعنی جس طرح حد کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ رک جانا، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ حدود ہیں ان کے پاس نہ جانا، ان سے رک جانا، ان سے الگ رہنا. کہتے ہیں کہ یہ لفظ حدہ اس موقع پر بھی بولا جاتا ہے. تو جیسے یہ بتا رہے ہیں آپ کو یہ کہ حدہ کے اندر رکنے کا معنی پایا جاتا ہے، حدہ کے اندر دو چیزوں کے درمیان فاصلے کا معنی پایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اب اس صورت میں معنی کیا ہے، یعنی کہتے ہیں اب یہ جو حدہ ہے اگر یہ فعل ماضی ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہے وَفَاصَلَ بَيْنَ مِرْفَقِهِ وَجَنْبِهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کے درمیان اور اپنی ران کے درمیان کیا کیا، فاصلہ کیا. وَمَانَا أَن يَلْتَقِسَ فِي حَالِ اسْتِلَاعِهِمَا عَلَى الْفَاخِذِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونیوں کے بلند ہونے کی حالت میں ران پر انہیں ملانے سے روک لیا. کہتے اس کا یہ معنی ہے. اب آگے ذراتی ذکر انہوں نے حدہ کے اور حدہ کا جو لفظ ہے اس کے اور بھی احتمالات بیان کیے کہ یہ اسم ہے، اور اس صورت میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. اب ذاتی ذکر جو اصل جو اس کا اگلا جو معنی ہے کچھ ترکیبی احتمالات بیان کرنے کے بعد آگے یہ فرماتے ہیں او اسمن منصوباً عطفاً علی مفعول وعدہ. کہتے ہیں کہ یہ جو حدہ ہے یہ اسم ہے اور یہ منصوب ہے، اور اس صورت میں اس کا عطف جو ہے وہ وعدہ کے مفعول پر ہے، وعدہ کے مفعول پر، اور وعدہ کا مفعول وہ یدہ ہے. اب کہتے ہیں اس صورت میں معنی یہ ہے وعدہ ید الیسرا علی فاخذ الیسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الٹا ہاتھ اپنی الٹی ران پر رکھا. وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِ الْيُمْنَى عَلَى فَاخِذِ الْيُمْنَى اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں کونی کا جو کنارہ تھا وہ دائیں ران پر رکھا. اب آگے یہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي رَوَایَةٍ لِلنِّسَاءِ مِنْ قَوْلِ وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَاخِذِ الْيُمْنَى. اب جو مبارک پوری صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے کون سا معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کا جو کنارہ تھا، دائیں ہاتھ کی کونی کا جو کنارہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ران پر رکھا. کہتے ہیں یہی جو معنی ہے یہ سب سے زیادہ معنی موافق ہے اس حدیث کے جو نسائی نے روایت کی ہے، جو سنن نسائی شریف میں ہے. وہ کیا ہے وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَاخِذِ الْيُمْنَى. کہتے ہیں یہی سب سے معنی کیا ہے، سب سے زیادہ معنی کیا ہے، یہ موافق ہے.